ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شاہزین، بچے، ہم نے تمہارا رشتہ تمہاری خالہ کی بیٹی حوریہ سے طے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کل ہی میں جا کر ایک چھوٹی سی رسم کراؤں گی۔ وہ جو کھانا کھا رہا تھا، نوالا حلق میں ہی اٹک گیا۔ کھانسی کا ایک دورانیہ شروع ہو گیا تھا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ رانی، جلدی سے صاحب کو پانی دو۔ جمیلہ بیگم نے نوکرانی کو پکارا اور اس کے ساتھ ہی اس کی کمر کو تھپکنے لگی۔ جی ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ بیٹا، میں تم سے وجہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر تم کیوں شادی نہیں کر سکتے؟ بس میرا ابھی کوئی شادی کا ارادہ نہیں۔ آپ اس بارے میں گفتگو کرنے سے اجتناب کریں، میرا موڈ خراب ہو جائے گا۔ موڈ تو اب میرا خراب ہو چکا ہے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ ارے تمہاری عمر 30 سے اوپر ہو چکی ہے، تمہارے جتنے بھی دوست تھے سب کے 3 بچے ہیں، مگر ایک تم ہو کہ جسے اپنے سفید ہوتے بالوں کی ذرا بھی فکر نہیں۔ شاہزین کے پورے سر میں صرف ایک ہی سفید بال تھا، اور ہمیشہ جمیلہ بیگم اسے اسی چیز کا طعنہ دیتی تھی۔ ابھی بھی وہ تڑپ اٹھا اور تصحیح کرتے ہوئے کہنے لگا، ماما، سب سے پہلی بات یہ کہ میری عمر ابھی 30 سال نہیں ہوئی، میں 28 کا ہوں، آپ ہمیشہ بھول جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے میرے جس بال کو دیکھ کر میرا مذاق بنانے کا فیصلہ کیا ہے، آج اسے بھی جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ مگر ایک بات میں آپ کو صاف الفاظ میں بتا دیتا ہوں، میں ابھی شادی نہیں کروں گا۔ اگر آپ اس عورت کو لے کر اس گھر میں آتی ہیں تو یہ اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ میں کبھی بھی اسے وہ حق نہیں دے پاؤں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھانا کھائے بغیر ہی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جمیلہ بیگم اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر اس نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آج کل وہ اپنی کیفیات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ رباب سے اس نے چھپ کر نکاح کیا ہوا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان ابھی تک کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ ایک کانٹریکٹ میرج تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور رباب کو کال ملا دی۔ دوسری طرف وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی، بیل کی آواز پر اٹھ بیٹھی۔ اسکرین پر جگمگاتے ہوئے نمبر کو دیکھ کر اس کا حلق گڑبڑ ہو گیا۔ کم از کم اس وقت وہ اس انسان سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے موبائل سائلنٹ پر لگا دیا اور دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لیکن پھر نہ جانے اس کے ذہن میں کیا آیا، وہ بجلی کی رفتار سے اٹھی، مگر وہ کال کٹ چکی تھی۔ اسے پتا تھا کہ دوسری بار وہ کبھی بھی اسے کال نہیں کرے گا۔ شاہزین کی ایک عادت تھی، وہ صرف ایک بار ہی رابطہ کرتا تھا۔ اگر پہلی ہی بار میں کوئی انسان اس کا موبائل اٹھا لے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اسے سزا دی جاتی تھی۔ مگر آج حیرت انگیز طور پر دوبارہ سے اس کی کال آنے لگی۔ اس نے بھی ابھی موبائل کانوں سے لگایا ہی تھا کہ دوسری طرف اسے اس جلاد کی چلاتی اور غصے بھری آواز سنائی دی۔ تمہیں کتنی دیر سے میں کالز ملا رہا ہوں، تمہیں پتا بھی ہے کہ مجھے دیر سے موبائل اٹھانے والے لوگ بالکل پسند نہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی، اپنے اندر ابلتے ہوئے غصے پر قابو پایا۔ دراصل میں سو رہی تھی، آپ کی کال کی آواز پر آنکھ کھلی، مگر اس وقت تک موبائل بند ہو گیا تھا۔ مجھے تمہاری فضول کہانیاں نہیں سننی، دوسری طرف سے اس کی چڑی ہوئی آواز آئی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب سے تم میرے گھر میں شفٹ ہو رہی ہو۔ اب سے میں مزید یہ دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ اب کی بار رباب کو لگا تھا کہ 7 آسمان اس کے سر پر گر گئے ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ میں کیسے آپ کے گھر آ سکتی ہوں؟ میں اپنے ماموں لوگوں کے ساتھ رہتی ہوں، ان لوگوں کو کیا بتاؤں گی؟ اور ویسے بھی ہم دونوں کی کانٹریکٹ میرج ہے، کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جا کر آپ کے گھر میں رہا کروں گی۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں بار بار اپنی بات کہنے کا عادی نہیں۔ تم کل اپنا سامان لے کر میرے گھر میں شفٹ ہو رہی ہو، اور یہ بات فائنل ہے۔ اپنے گھر والوں سے تم نے کیا کہنا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے، مجھے صرف اور صرف تمہاری اپنے گھر میں موجودگی چاہیے۔
یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی اور موبائل دیوار پر دے مارا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ یہ سب اس کے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ میں پاگل ہو رہا ہوں، یہ لڑکی مجھے نفسیاتی مریض بنا رہی ہے۔ اس نے ایک زوردار مکہ دیوار پر مارا۔ جب سے رباب اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، تب سے اس کے دن رات کا سکون اڑ گیا تھا۔ بلا شبہ اس لڑکی کو اس نے اپنی مرضی سے شامل کیا تھا، مگر اب وہ خود آ کر پھنس گیا تھا۔ اس کا دل بار بار اسے ایک بات کی گواہی دے رہا تھا جس سے وہ نظریں چرا رہا تھا۔ وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ اسے اس معصوم سی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ نہیں کرتا ہوں میں تم سے محبت، مجھے تم سے شدید نفرت ہے، وہ حلق کے بل چلایا۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ پوری رات وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی۔ فجر کے قریب جا کر اس کی آنکھ لگی تھی کہ اس کی ممانی نے اسے جا کر اٹھا دیا اور چلاتے ہوئے کہنے لگی، مہارانی تم اپنی ماں کے گھر پر موجود نہیں ہو جو اتنی دیر تک سوتی رہو گی، جلدی سے اٹھو اور ناشتہ بناؤ۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جہاں اس وقت صبح کے 3 بج رہے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ آج ناشتہ بنانے کی باری عطیہ کی ہے، جو کہ اس کی ممانی کی بیٹی تھی، مگر وہ یہ بات کہہ کر دوبارہ سے اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھی اور ناشتہ بنانے لگی۔ تقریباً 8 بجے جا کر وہ فارغ ہوئی اور آفس کے لیے تیار ہونے لگی۔ آج اس نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں اس کی سفید رنگت چمک رہی تھی۔ بلا شبہ وہ حسن کا مجسمہ تھی اور کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اسے دیکھ کر اکثر ہی آفس کی لڑکیاں جلتی تھیں، اس کی ذات کے خلاف باتیں بھی بناتی تھیں اور اس کے کردار پر بھی انگلی اٹھاتی تھیں۔ زیادہ تر لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ یہ بہت ہی جلد اپنے حسن سے باس کو اپنے قابو میں کر لے گی، جبکہ باقی آفس والے سوچتے تھے کہ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کا رویہ شاہزین نے اس لڑکی کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اگر ویسا رویہ کسی اور کے ساتھ رکھا جاتا تو وہ کب کا یہ آفس چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ جیسے ہی وہ آفس کے اندر داخل ہوئی، ریسیپشنسٹ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور فکر مندی سے کہنے لگی، تم اتنی لیٹ کیوں ہو گئی ہو رباب؟ آج بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، واقعی وہ بھول گئی تھی۔ جلدی سے بھاگتی ہوئی آفس میں گئی جہاں پر میٹنگ اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ واپس پلٹ نہیں لگی تھی کہ شاہزین کی آواز پر نہ چاہتے ہوئے بھی آفس کے اندر داخل ہو گئی۔ سب لوگوں کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کچھ لوگوں کی نگاہوں میں اس کے لیے پسندیدگی تھی تو کچھ لوگوں کی نگاہوں میں اس کے لیے حسد تھا۔ وہ اس سب سے بالکل انجان اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ جانے آج یہ انسان اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ وہ یہ سوچ کر ہی خوفزدہ ہو رہی تھی کہ سب لوگوں کے سامنے اس کی دوبارہ سے عزت افزائی ہوگی۔ سامنے 3 کمپنیوں کے CEO بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سوچ کر ہی اس نے جھرجھرے لی۔ میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد شاہزین نے سب کو باہر چلے جانے کا کہا اور اسے مخاطب ہوتے کہنے لگا، تمہیں میں نے رات کو ایک بات کہی تھی، لگتا ہے تمہیں وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے اپنی نگاہیں چرا لی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اسے ممکن بنانا میرا کام ہے مس رباب۔ آپ صرف اور صرف وہاں پر آنے کی زحمت کریں۔ اگر آپ نے میرے بات ماننے سے انکار کیا تو آپ مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ میں اپنی منمانی کرنے میں ویسے بھی بہت ماہر ہوں۔ آپ کو اٹھا کر وہاں پر لے جاؤں گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات آپ کے ماموں کو پسند آئے گی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ شاہزین پلیز، اب بس بہت ہو گیا ہے۔ کیوں تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ آخر میری ایسی کون سی خطا ہے جس کی تم مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہو؟ وہ لمحوں میں ہی اپنا اور اس کے مقام کو بھلا چکی تھی اور دوبارہ سے پرانی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ شاہزین نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ اس وقت گھر پر نہیں بلکہ میرے آفس میں کھڑی ہیں۔ میں آپ کا باس ہوں۔
آپ کا یہ لہجہ میں آج برداشت کر رہا ہوں، لیکن دوبارہ کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جائیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لمحوں میں ہی اس کا انداز بدل گیا تھا اور وہ دوبارہ سے پرانا شاذین بن گیا تھا۔ اس قدر حد تک آمیز لہجے پر اس کا چہرہ لال ہو گیا اور وہ آفس سے باہر نکل آئی۔ جنید جو کہ اس کا انتظار کر رہا تھا تیزی سے اس کے پاس گیا اور فکر مندی سے کہنے لگا، کیا ہوا؟ بہت پریشان نظر آ رہی ہو۔ کیا سر نے دوبارہ سے تمہیں ڈانٹا ہے؟ اس نے بے چارگی سے اپنے واحد دوست کو دیکھا اور کہا کہ یہ ڈانٹ تو اب میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ تم یہ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اب کی بار اس نے چڑھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اس کے لیے 2 سے 3 آفیسز میں بات کر چکا تھا، مگر یہ لڑکی تھی جو یہ نوکری چھوڑ کر ہی جا نہیں رہی تھی۔ جنید کی بات سن کر اسے وہ کانٹریکٹ یاد آ گیا جو جذبات میں آ کر اس نے سائن تو کر دیا تھا، لیکن اب وہ بہت بری طرح سے قید ہو گئی تھی۔ نہ تو وہ 3 سالوں تک یہ آفس چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑ سکتی تھی۔ میں اب 3 سال تک اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، یہ کہہ کر وہ اس کے قریب سے ہو کر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ واش روم میں جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنی قسمت پر حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس انسان کا میں جینا حرام کر دوں گی، اسے اتنا زیادہ تنگ کروں گی کہ یہ خود ہی مجھے چھوڑ دے گا۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے عزم کیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر حالات ہی بدلنے والے ہیں۔ اس انسان کے تو دل کی کیفیات تبدیل ہو چکی تھی اور اب اس معصوم سی لڑکی کی باری تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا مسلسل رباب کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ میں اس کی بے وفائی تو اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتا، اس نے خود سے سوال کیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کا سر دوبارہ سے غصے سے چکرانے لگا۔ وہ لمحے اور وہ الفاظ آج تک نہیں بھلا پایا تھا۔ رات کو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ سو ہی نہیں پاتا تھا۔ اس کی کہی ہوئی باتیں شاذین کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برستی تھیں۔ آج اس سب کو 5 سال ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود بھی سب کچھ ویسے کا ویسا ہی لگتا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ تو اسے اس بات پر آ رہا تھا کہ رباب نے اسے معافی تک نہیں مانگی تھی اور نہ ہی کوئی صفائی پیش کی تھی۔ 5 سالوں کے بعد جب وہ اسے ملی تھی تب بھی وہ ویسی ہی تھی۔ اس کی معصومیت سے وہ بڑا دھوکہ کھا گیا تھا اور اب اسی چیز کا ہی وہ دوبارہ بدلہ لینے کے لیے اس کی زندگی میں گیا تھا، مگر اب اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے۔ شام کے وقت جب دوبارہ سے میٹنگ ہوئی تو شاذین نے رباب کو کہا، یہ فائل میرے گھر پر چھوڑ دو۔ باقی سب لوگوں کو وہ باہر بھیج چکا تھا۔ رباب نے ایک گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری آفس کی ٹائمنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن شادی کی ٹائمنگ تو ابھی چل رہی ہے۔ ابھی ہم دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں موجود ہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور شوہر ہونے کے ناطے میں تم پر حق رکھتا ہوں۔ جو کچھ بھی کہوں گا وہ ماننا تمہارا فرض ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، کیونکہ آج کافی دنوں سے تمہاری طلب ہو رہی ہے۔ مجھ سے مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ تم سے بہتر اس بارے میں کون جان سکتا ہے کہ میں بے صبرا انسان ہوں۔ جو چیز مجھے جس وقت چاہیے ہوتی ہے میں اسی وقت ہی وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن میں کوئی چیز نہیں ہوں سر، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس بات پر وہ مسکرا دیا اور 2 قدم اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ تم میری سب سے پسندیدہ چیز ہو اور اس بات کا یقین میں تمہیں آج دلا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے رباب کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ وہ اس سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی اور مسلسل اپنی بازو چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر شاذین کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ منتیں کرنے پر اتر آئی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھے جانے دو۔ اب تو تمہیں مرتے دم تک نہیں جانے دوں گا۔ پہلے تو تمہیں حساب دینا ہوگا کہ ماضی میں تم نے میرے ساتھ وہ سب کچھ کیوں کیا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم سب کچھ بھول چکے ہو۔ اب کی بار وہ حلق کے بل چلائی تھی۔
اپنی آواز نیچی رکھو. ہمارے خاندان کی عورتیں مردوں سے اونچے لہجے میں بات نہیں کرتی، ورنہ ان کی زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں. تمہارا یہ لہجہ صرف اور صرف اسی لیے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ تمہیں میں نے ابھی تک ڈھیل دی ہوئی ہے. تمہاری جگہ اگر کوئی اور عورت ہوتی تو یہ لہجہ میں اس کے منہ پر دے مارتا. یہ کہہ کر اس نے اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کے اندر ڈالا اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس کے کمرے میں موجود تھی. اب کی بار وہ اس کے قدموں میں گر گئی اور سسکتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرنا. اب کی بار شاہ زین کی بھی ہمت جواب دے چکی تھی. وہ بھی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا. اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہ رہے تھے. اتنے عرصے سے اس نے اپنے اوپر قابو پایا ہوا تھا، مگر آج اس کا یہ صبر جواب دے چکا تھا. جس عورت سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، جس عورت کو اس نے دل سے چاہا تھا، آج وہی اسے خود سے دور رہنے کے لیے مجبور کر رہی تھی. کیوں کرتی ہو تم مجھ سے اتنی نفرت؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ روتے روتے وہ دوبارہ سے چلانے لگا. وہ کانپ اٹھی اور تیزی سے پیچھے ہٹی. وہ اندازہ نہیں کر سکتی تھی کہ کبھی وہ اسے اس طرح سے روتا ہوا بھی دیکھے گی. اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا. اس نے دوبارہ شاہ زین کے پاس جانا چاہا، مگر اس نے اپنے ہاتھ سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور نفرت سے چلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، نہیں لگاؤں گا تمہیں ہاتھ، نہیں آتا میں تمہارے پاس، نہیں کروں گا میں تم سے محبت. مگر ایک بات تم میری اچھے طریقے سے یاد کر لو، تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی میں کبھی تمہیں یہاں سے جانے دوں گا. تم مجھ سے نفرت کرو یا محبت کرو، یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں. میں نے تم سے سچی محبت کی ہے اور اسی لیے کی تھی تاکہ تمہیں حاصل کر سکوں. جہاں تک تمہارے وجود کا سوال ہے تو میں اس وقت تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک کہ تم خود مجھے نہیں پکارو گی. اور میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر تمہارا دل کب تک پتھر کا بن کر رہے گا. اور یہ جو تم نے اپنے چہرے کے اوپر خول چڑھایا ہوا ہے، مجھے یقین ہے کہ بہت جلد یہ خول اتر جائے گا. اپنی بات کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. آج سے 5 سال پہلے وہ دن کبھی نہیں بھول سکتی تھی جب اس کی ملاقات پہلی بار اس مغرور شہزادے سے ہوئی تھی. اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا اور پہلے دن وہ لیٹ ہو گئی تھی. جلد بازی میں وہ گھر سے باہر نکلی، مگر اسے کوئی بھی رکشہ نہیں مل رہا تھا. اس نے پیدل چلنا ہی شروع کر دیا. ویسے بھی یونیورسٹی یہاں سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھی. رکشے کا انتخاب کرنے کے بارے میں اس نے اسی لیے سوچا تھا کہ چلو 5 منٹ میں فاصلہ طے ہو جائے گا. ابھی وہ تھوڑا آگے ہی گئی تھی کہ اچانک ہی بارش شروع ہو گئی. آس پاس کوئی جگہ بھی نہیں تھی کہ جس طرف جا کر وہ اپنے آپ کو بچا لیتی. تھوڑی ہی دیر میں وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی. اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو اس کے وجود کے ساتھ چپک گئے تھے. اس نے جلدی سے بیگ سے ایک چادر نکالی جسے اس نے اسی طرح کے حالات کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور سوچنے لگی کہ اسے تو اچھا تھا کہ میں اپنے ساتھ چھتری رکھ لیتی، کم از کم اتنی ذلت تو نہ اٹھانی پڑتی. ابھی وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی. گاڑی کا شیشہ جب نیچے ہوا تو اس کی نظر 2 آوارہ لڑکوں پر پڑی جو بہت ہی گندی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے. اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا. خوف کے مارے اس نے آگے چلنا شروع کر دیا، مگر وہ لڑکے بھی اچھے خاصے ڈھیٹ ثابت ہوئے تھے. جلدی سے گاڑی سے اتر کر آئے اور اس کے پیچھے پیچھے ہی چلنے لگے. وہ اس پر آوازیں کس رہے تھے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہے تھے. ان میں سے ایک لڑکا بہت زیادہ بدتمیز تھا جو کہ اس کے اوپر مختلف طرح کے الزامات لگا رہا تھا اور اسے آفر دے رہا تھا. اچانک ہی ان میں سے ایک لڑکے نے اس کی بازو پکڑ لی. یہ دیکھ کر اس کے وجود سے جان نکلنے لگی. خوف کے مارے وہ چلانے لگی. اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے جاتا، شاہ زین وہاں پر پہنچ گیا. وہ تھوڑے ہی فاصلے پر اپنی گاڑی روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا. پہلے اسے لگا تھا کہ یہ لڑکے چلے جائیں گے، مگر جب ایسا نہیں ہوا اور اس نے دیکھا کہ لڑکے کچھ زیادہ ہی بدتمیزی کر رہے ہیں
तो वो उतर कर चला गया और फिर थोड़ी ही देर में उसने उन लड़कों को धोकर रख दिया था। जब उसकी नजरें रुबाब से मिली तो वो नजर पलटना ही भूल गया। बिलाशुबा वो हुस्न का मुजस्मा थी। उसने आज से पहले इस कदर खूबसूरत और पाकीज़ा हुस्न कभी नहीं देखा था। वो खुद को चादर में छुपाने की कोशिशों में हलकान हो रही थी। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थीं और सर्दी से उसका वजूद थर थर कांप रहा था। इसने अपनी जैकेट उतार कर उस छोटी सी लड़की की तरफ बढ़ाई और उसे कहा, चलें, गाड़ी में बैठें, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूं। पहला दिन तो उसका वैसे भी जाया हो गया था। यूनिवर्सिटी वो जा नहीं सकती थी, इसीलिए खामोशी से घर वापस चली गई। वो किसी से कुछ भी कहे बगैर अपने कमरे में बंद हो गई और शाम तक रोती रही। उसकी माँ बहुत परेशान हो गई थी। रात के वक्त जब वो कमरे से बाहर निकली तो उसने इस हादसे के बारे में किसी को नहीं बताया था, बल्कि एक छोटा सा बहाना बना दिया था कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अगले दिन वो जैसे ही क्लासरूम के अंदर दाखिल हुई, उसकी मुलाकात शाहजैन से हुई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि दोबारा कभी वो इस लड़के से मिलेगी। वो शर्मिंदा थी, जबकि शाहजैन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। रात के वक्त उसने शिद्दत से ये दुआ की थी कि इस लड़की के साथ उसकी दोबारा से मुलाकात हो जाए। और अब जब उसे ये पता चला था कि 4 साल तक वो इकट्ठे ही तालीम हासिल करेंगे, तो उसका दिल खुशी से उछलने लगा था। कैंटीन में बैठी वो खाना खा रही थी कि वो इसके पास गया और हल्की फुल्की बातचीत शुरू कर दी। वो लड़कियों से गप्पे लगाने का आदी नहीं था और ना ही कभी उसने किसी लड़की को अपनी दोस्त बनाया था, मगर इस पुरकशिश लड़की को वो चाह कर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। चंद ही दिनों में इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। वो एक अच्छा लड़का था और रुबाब को उससे किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। सबसे बढ़कर वो पढ़ाई को लेकर सीरियस था और काफी लायक था। रुबाब को बाद में जाकर ये पता चला था कि वो एक जागीरदार का बेटा है और बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक रखता है। वो इसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इन दोनों की दोस्ती एक और रिश्ते में ढलती गई। पता ही ना चला और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। रुबाब खास सी पोजेसिव लड़की थी। वो जब भी किसी लड़की के पास जाकर खड़ा होता था या किसी की मदद करता था तो वो उससे नाराज हो जाती। फिर चंद ही दिनों के बाद शाहजैन ने उसे शादी की पेशकश की, जिसे इसने खुशी खुशी कबूल कर लिया। वो लॉन में बैठे हुए थे जब रुबाब बोली, आपके घर वाले मुझे कबूल तो कर लेंगे ना? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी माँ ये रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दे और आपको साफ साफ कह दे कि मैं आपका रिश्ता पहले ही आपकी खाला की बेटी से तय कर चुकी हूं। वो मुंह बनाते हुए बोली थी। उसके चेहरे के टेढ़े तासुरात देकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा और उसे कहने लगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपने घर वालों का लाडला और इकलौता बेटा हूं। हवेली में हमेशा वही सब कुछ होता है जो मैं चाहता हूं। कोई भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। आपको मेरे घर वालों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। उनसे बात करना मेरा काम है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों को मना लीजिएगा। ये मुझ पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मेरे घर की भी फिक्र मत कीजिए। मैं भी अपने घर वालों की इकलौती बेटी हूं और मुझे यकीन है वो हमेशा मेरी खुशी ही देखेंगे। दोनों ही एक साथ बहुत मुतमईन थे। नहीं जानते थे कि उनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई हुई थी। इन दोनों में सबसे सच्ची मोहब्बत शाहजैन की थी। वो तो इसके अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचता भी नहीं था, और अगर गलती से कहीं और किसी लड़की की तरफ नजर उठ भी जाए तो वो दिल ही दिल में तौबा कर लेता था। उसकी सोसाइटी के लड़के अक्सर ही उसका मजाक बनाते थे और कहते थे, यार तुम्हारी जवानी का कोई फायदा नहीं। इस उम्र में देखो हमारी 3-3, 4-4 गर्लफ्रेंड हैं और तुम हो कि अभी तक एक भी लड़की नहीं पटा सके। शाहजैन ने अभी तक रुबाब के बारे में किसी को भी नहीं बताया हुआ था। वो नहीं चाहता था कि कोई रुबाब को उसकी गर्लफ्रेंड कहकर मुखातिब करे। वो जानता था
کہ اس سے بڑی لڑکی کے لیے کوئی دوسری گالی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی گرل فرینڈ ہے۔ جمیلہ بیگم کو جلد ہی پتہ چل گیا تھا کہ ان کا بیٹا کن چکروں میں پڑا ہوا ہے۔ دراصل ایک بار انہوں نے اسے کال پر بات کرتے سن لیا تھا۔ انہوں نے اس سے اس بارے میں کچھ پوچھا نہیں تھا، لیکن اپنے ایک گارڈ کو اس پر نظر رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر انہیں رباب کی ساری ڈیٹیل مل چکی تھی۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کا باپ ایک معمولی سا کلرک تھا۔ وہ خود اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ کسی بھی غریب خاندان کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتی تھی، اور اس بات کے بارے میں انہوں نے بہت پہلے ہی شاہ زین کو سمجھا دیا تھا، لیکن لگتا تھا کہ وہ ان کی بات کو بھول چکا ہے۔ خیر، انہیں پتا تھا کہ اب کس طرح سے اس لڑکی کو راستے سے ہٹانا ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اس لڑکی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی دن وہ اس کی یونیورسٹی پہنچ گئی۔ شاہ زین کو انہوں نے ایک ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر بھیج دیا تھا۔ رباب کو جب پتا چلا کہ وہ شاہ زین کی ماما ہے تو وہ بہت زیادہ پرجوش ہوئی۔ اسے یہی لگا تھا کہ شاہ زین نے ہی انہیں بھیجا ہے، لیکن جب اس نے اپنی ہونے والی ساس کی بات سنی تو اسے لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ اسے بلینک چیک آفر کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی کہہ رہی تھی کہ وہ ان کے بیٹے کی زندگی سے نکل جائے۔ اس نے ان کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور اس بات پر زور ڈالا کہ وہ اس سے سچی محبت کرتی ہے اور کبھی بھی اپنی محبت کی قیمت پیسوں سے طے نہیں کرے گی۔ میں تم جیسی لڑکیوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ تم میرے سامنے اس بات کا اعتراف کر سکتی ہو کہ تم نے صرف اور صرف دولت حاصل کرنے کے لیے ہی اس کے ساتھ محبت کا کھیل کھیلا ہے۔ فکر مت کرو، میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں صرف اور صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنا اصل چہرہ مجھے دکھا دو۔ ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی بحث ہوئی تھی۔ رباب نے صاف صاف انکار کر دیا اور اپنے گھر واپس چلی آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے برا دن ثابت ہونے والا ہے۔ وہ گھر میں پہنچی تو تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسیوں سے پتا چلا کہ اس کی اماں ابا ایک فوتگی پر گئے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ رات کے وقت یہ خبر آئی کہ اس کے والدین کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ اسے لگا تھا کہ اس کی دنیا اجڑ گئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی ممانی بھی اس کے گھر پہنچ گئی۔ انہوں نے اس سے موبائل چھین لیا۔ جیسے ہی جنازہ اٹھا، اس کو بھی کمرے میں بند کر دیا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ وہ مسلسل دروازہ بجا رہی تھی اور وہاں سے نکلنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ لوگ اسے لے کر اپنے گھر چلے گئے اور اسے صاف صاف کہہ دیا گیا کہ وہ شاہ زین سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں کرے گی۔ اگر اس نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اس کے ماموں کے گھر والوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ رباب کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ کسی اور نے نہیں بلکہ شاہ زین کی ماں نے کروایا ہے، جس کی وجہ سے اسے نہ صرف شاہ زین سے بلکہ اس کی ماں سے بھی شدید نفرت ہو گئی تھی۔ دوسری طرف وہ مسلسل کافی دنوں سے اسے تلاش کر رہا تھا۔ وہ اس کے گھر تک بھی چلا گیا تھا، مگر اسے کوئی بھی خبر نہ ملی تھی۔ بعد میں رباب کی مامی اس کے پاس اس سے ملنے کے لیے گئیں اور اسے بتایا کہ وہ نکاح کر کے دوسرے ملک جا چکی ہے۔ اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا ہے۔ وہ شروع سے ہی تم سے نفرت کرتی تھی۔ وہ صرف اور صرف تمہارے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت پیدا ہو گئی تھی، اور یہ کام کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ جمیلہ بیگم تھی۔ اس واقعے کو 5 سال گزر چکے تھے۔ وہ ہر روز ہی اپنے بیٹے کو شادی کے لیے کہتی تھی، مگر وہ صاف انکار کر دیتا تھا۔ رباب کے بعد وہ کسی کو بھی دل نہیں دے پایا تھا۔ دوسری طرف اس کا بھی یہی حال تھا۔ وہ بھی آج تک کسی کو بھی شاہ زین کی طرح نہیں چاہ پائی تھی۔ کچھ ہی عرصے پہلے اس کی ملاقات رباب سے ہوئی۔ وہ اس وقت ہسپتال میں تھی۔ اس کی کزن کی طبیعت بہت خراب تھی۔ اسے کینسر تھا۔ اسے پیسوں کی شدید ضرورت تھی اور اس بات کا فائدہ شاہ زین نے اٹھایا تھا۔ اس نے اسے جاب دینے کا وعدہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پیسے بھی دے دیے اور کانٹریکٹ میرج سائن کروا لی۔
वो सोच रहा था कि हमेशा उसे तकलीफ पहुंचाता रहेगा, उसे ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी अजियत भी देगा, मगर वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो जब भी इस लड़की के पास जाता था, न जाने कौन सी ऐसी ताकत थी जो उसे रोक लेती थी। रात के वक्त वो दोबारा से घर के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अब वो इसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था। थोड़ी ही देर के बाद उसने एक फाइल रुबाब के सामने रखी और उससे उस मौजू पर बात करने लगा। अभी उसका लहजा हर किस्म के जज्बे से आरी था। सोने से पहले उसने रुबाब को उसका कमरा भी दिखा दिया था और उसके साथ साथ उसे ये भी बता दिया था कि तुम अगर अपनी मर्जी से अपने लिए कुछ बनाना चाहती हो तो किचन सामने है, वहां पर हर तरह की चीज मौजूद है, तुम जो दिल में आए पका सकती हो। वो इससे नजर उठाकर बात नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी नजरें हमेशा ही झुकी होती थी। वो शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रही थी। उसे लग रहा था कि ये भी इस इंसान का कोई ड्रामा है, जिसकी बुनियाद पर वो इसे अपने जाल में फंसाने की कोशिशें कर रहा है। रात तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब वो घर से बाहर निकल गई। अभी वो गली के आखिरी कोने पर ही पहुंची थी कि उसे कुछ लड़कों की आवाज सुनाई दी। इसका दिल खौफ से कांपने लगा। आज से 5 साल पहले वाले वाकये को वो अभी तक नहीं भूली थी। उस दिन भी तो ऐसा ही हुआ था। वो अकेली ही घर से निकल खड़ी हुई थी और फिर रास्ते में उसे वो आवारा लड़के मिल गए थे। अगर शाहजैन ना होता तो वो ना जाने उसके साथ क्या कर देते। आज भी इसने वही गलती दोहराई थी। अब तो शाहजैन के भी आने के चांसेस नहीं थे। इससे पहले कि वो वापस पलटती, उनमें से एक लड़के की नजर इस पर पड़ गई और वो चिल्लाते हुए कहने लगा, देखो वो मुझे एक लड़की मिल गई है, जल्दी से उसके पास चलो, कहीं ऐसा ना हो वो भाग जाए। वो तेजी से वहां से भागने ही लगी थी कि उसका पांव एक पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर गिरी। उसका सर जमीन से टकराने की वजह से खून निकलने लगा था। दूसरी तरफ उसके पांव का नाखून भी उखड़ गया था। उसने खौफ से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने रब से दुआ करने लगी। दूसरी तरफ शाहजैन ने जब देखा कि वो अपने कमरे में मौजूद नहीं है तो उसका दिमाग गुस्से से खौलने लगा। उसे पता था कि ये लड़की दोबारा से कोई ना कोई नादानी करेगी। इसी वजह से वो अभी तक सोया नहीं था। वो आखिरी बार चेक करने के लिए उसके कमरे में चला गया था। वो जल्दी से घर से बाहर निकल गया। किस्मत अच्छी थी कि वो वक्त पर ही वहां पहुंच गया और फिर उन लड़कों को दोबारा से वहां से भगा दिया। और फिर उसके बाद वो रुबाब से मुखातिब हुआ और चिल्लाते हुए कहने लगा, जब मैं तुम्हें कुछ समझाता हूं तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती। इसने उसे पकड़कर खड़ा करना चाहा, लेकिन वो दर्द के मारे दोबारा जमीन पर गिर पड़ी। इसने देखा कि उसके पांव का नाखून उखड़ा हुआ था। उसने रुबाब को अपने बाजुओं में उठा लिया। उस बेचारी का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके गाल भी शर्म की वजह से लाल हो गए थे। उसने नीचे उतरना चाहा, लेकिन शाहजैन की गिरफ्त पर उसके अंदर ही सिमट गई। मुझे तुमसे शदीद नफरत है, तुमने मेरे माँ बाप को मार दिया है, इसने रोते हुए कहा। अब की बार शाहजैन के चलते कदम रुक गए और वो हैरानगी से इस लड़की की तरफ देखने लगा और फिर गुस्से से बोला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो। मैं सच कह रही हूं, तुम्हारी माँ ने मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट करवाया था। और फिर उसने शाहजैन की माँ से की गई मुलाकात से लेकर अपनी मुमानी की कही गई बात तक सारी कहानी सुना दी। पहले तुम्हारे पाँव की मरहम पट्टी करवा लूं, उसके बाद तुमसे इस बारे में बात करूंगा, उसने बहुत ही मोहतात अंदाज में जवाब दिया। थोड़ी ही देर के बाद उसने वहां पर एक लेडी डॉक्टर को बुला लिया था। उसका इलाज करवाने के बाद वो उसके करीब जाकर बैठ गया और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, अब मुझे बताओ कि तुम क्या कह रही थी। आज से 2 महीने पहले ही उसने अपनी माँ को किसी औरत से बात करते सुना था जो किसी एक्सीडेंट का ही नाम ले रही थी और खुशी मना रही थी। तब उसे ये पता चल गया था कि उसकी माँ ने ये हरकत की है, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी माँ ने ये सब कुछ उसकी महबूबा के साथ किया था। वही कह रही हूं जो सच है,
मैं तुमसे इसी वजह से नफरत करती हूँ। अगर मैं ये साबित कर दूं कि इस सब में मेरी माँ का कोई कसूर नहीं, तो क्या तुम मुझसे हमेशा ऐसे ही नफरत करती रहोगी? उसने अब की बार एक उम्मीद से पूछा था। तुम ये कभी भी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी मोमानी ने। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, शाहजैन ने उसकी बात रद्द कर दी और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, तुम एक ऐसी औरत की बात पर यकीन कर रही हो जिस औरत ने कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो हमेशा ही तुम्हारा हक मारती हुई आई है। अरे वो तो तुम्हारी माँ से भी नफरत करती थी। ये भी तो हो सकता है कि उसने तुम्हारी माँ का कत्ल करवाया हो। अब मैं उसी वक्त ही तुम्हारे पास आऊंगा जब मैं हकीकत का पता लगा लूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद तुम्हें वही सब कुछ करना होगा जिसके लिए मैं कहूंगा, और तुम्हें अपने रवैये की भी मुझसे माफी मांगनी होगी। ये कहकर वो तेजी से उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसने एक नौकरानी को अपनी बीवी का ख्याल रखने की हिदायत कर दी थी। सबसे पहले तो उसने जमीना बेगम से इस बारे में तफसील से बात की। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। वाकई इन सब में उनका कोई कसूर नहीं था। वो ऐसा करवाना चाहती थी, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही हादसाती तौर पर उन लोगों की मौत हो गई थी। रुबाब अपने वालिदैन की मौत के वक्त सदमे में भी थी। उसे किसी भी चीज का होश नहीं था। उसे सिर्फ ये बताया गया था कि उनका एक एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ है। वो नहीं जानती थी कि ये एक्सीडेंट किस नौयत का था। जब शाहजैन ने वो सारी सीसीटीवी फुटेज निकाली तो हकीकत सामने आई। दरअसल वो एक बस में सफर कर रहे थे। बस की ब्रेक फेल हो गई थी, जिसकी वजह से वो उलट गई थी। वहां अंदर मौजूद सभी मुसाफिरों का इंतकाल हुआ था। उसमें किसी दूसरी गाड़ी का कोई कसूर नहीं था। वो सीसीटीवी फुटेज उसने अपनी बीवी को दिखाई, और उसके साथ ही मोमानी ने भी उसके सामने ये गवाही दे दी कि ये सब कुछ मैंने झूठ कहा था, क्योंकि मैं दोबारा से शाहजैन की माँ से पैसों का मुतालबा कर रही थी, लेकिन वो मुझे पैसे देने के लिए राजी नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ मुझे ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक अच्छे घर में चली जाओ। मैं तुमसे जलती थी, जिसकी वजह से मैंने इतना बड़ा खेल खेला। जब गलत फहमियों के बादल हटे तो उसे सच्चाइयां नजर आने लगी। उसके दिल में जितनी भी नफरत भरी हुई थी वो सारी खत्म हो गई थी। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी मौजूद थी। वो निगाहें झुकाकर उसके सामने बैठी हुई थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने मुंह से एक भी लफ्ज अदा कर सके। जल्दी बोलो, मैं इंतजार कर रहा हूं। उसे बेजारियत में डूबी हुई अपने शौहर की आवाज सुनाई दी। जी, मुझे क्या कहना था? अब के उसने इंतहाई मासूमियत से पूछा। शाहजैन ने जवाब में उसे मसनूई गुस्से से देखा। ज्यादा चालाक ना बनो, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तुमने क्या कहना है। सबसे पहले तो तुमने मुझसे अपने रवैये की माफी मांगनी है, और उसके बाद तुमने मुझसे वादा करना है कि दोबारा कभी भी मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगी। और तीसरी सबसे अहम और जरूरी बात यह है कि अब तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझ पर यकीन करना है, और मेरे अलावा किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। आपकी दूसरी और तीसरी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहली बात मानते हुए जबान को तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो फिर मुझे पता है कि मैंने कैसे मनवाना है। इससे पहले कि वो उसके पास जाता, वो जल्दी से बोली, ठीक है, मैं बोल रही हूं। मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई थी। दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, ना ही आपसे कभी बुरे लहजे में बात करूंगी। माजी में जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ गलत फहमियों की बुनियाद पर हुआ था। इसमें ना ही आपका कसूर था और ना ही मेरा कोई कसूर था। मैंने आपको माफ कर दिया है और आप मुझे माफ कर दें। उसने उल्टे अल्फाज बोले थे, मगर वो उस पर भी खुश हो गया था। उसने रुबाब का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें दोबारा हासिल करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो भी आसूदगी से मुस्कुरा दी। मैं भी बहुत खुश हूं कि मैंने जिस इंसान से सच्ची मोहब्बत की थी
وہ انسان میری زندگی میں لکھ دیا گیا ہے۔ شاہ زین نے دوسری طرف اپنے والدین کو بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ اس عورت کو ہی گھر کی بہو بنائے گا، اور اگر کسی نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تو وہ حویلی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو یوں ہاتھ سے نکلنے نہیں دے سکتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اس کی بات مانی، اور یوں ایک ہی مہینے کے اندر دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔